آپ کو مسلمان وہی کہلائے جو صرف اور صرف حلال رزقوں کی تلاش میں ہو. چھوڑ دیجیے، اب صحیح ہے، چھوڑ دیجیے. جو صرف حلال رزقوں کی تلاش میں ہو. بندہ مومن اگر کوئی پہاڑی کے اوپر بھی اپنے رب کی یاد میں کہتا ہے یا اللہ تو اپنے رحم و کرم سے مجھے روزی دے، تو اللہ کسی بھی بہانے سے اس کو وہاں تک روزی پہنچا ہی دیتا ہے. ایک مرتبہ روایت میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کو دیکھے، وہ رب کی بارگاہ شرفیت میں دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائیں اور دعا کر رہا اس طرح سے آہ و زاری کے ساتھ، روتے ہوئے، چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے دعا کر رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں فریاد کیے، اے اللہ تو اس شخص کی دعا کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ تو ذرا غور سے سنیے گا میری بات کو. تو اس شخص کی دعا کو قبول کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو رب کی بارگاہ شرفیت سے یہ آواز آئی، اے موسیٰ میرے پیغمبر، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ صدق دل سے جو میرا بندہ ہے، اگر صدق دل سے میری بارگاہ میں وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا کو میں رد نہیں کرتا، قبول کرتا. لیکن یہاں معاملہ ایسا ہے جس کے لیے تم کہہ رہے ہو کہ اے اللہ تو اس کی دعا کو رد کرتا ہے، قبول کیوں نہیں کرتا؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس بندے کی دعا کو قبول نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں، اس کی پیدائش سے لے کر کے عمر دراز تک انہوں نے جو اپنے پیٹ میں لقمہ بھرا ہے وہ صرف اور صرف حرام کا ہے. اس شخص کی دعا کرتے ہوئے اگر ہاتھ ٹوٹ کے بکھر جائے اور اتنی اونچائی پہ لے کے جائے اپنے ہاتھ کو، آسمان چھو جائے، مگر پھر بھی ایسے شخصوں کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ صرف حلال کو چھوڑ کر کے حرام کی تمیز کرتا تھا. تو اپنے آپ پہ یہ بات گامزن رکھیں کہ ہمیں چاہیے کہ حلال رزقوں کی تلاش میں رہیں، حرام کو دور کریں. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز میں حرام، ہر چیز میں. دکان میں کمیشن، مکان میں کمیشن، زمین جائیداد، کھیتی باڑی، کھیت کھلیان، دکان مکان، ہر چیز میں کمیشن. ایک کمیشن معنی مطلب لگا کر کے حرام کاریوں سے اس مال کا استعمال کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا جو بندہ اگر ایک لقمہ بھی حرام کا کھانا کھاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو پالتا ہے. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں پالنا چاہتے ہیں یا حرام رزق کی تلاش کرنا چاہتے ہیں. رب کی بارگاہ شرفیت میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا جسم بہت ہی نرم اور نازک تھا، بہت ہی نرم اور نازک تھا. قرآن میں فرما دیا گیا کلو مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ زمین میں پاک اور حلال چیز کو. مگر تم نے کیا کیا؟ روزی کمانے کے چکر میں سب کو بھول گئے، حرام کمانے کے چکر میں سب بھول گئے. تمیز نہیں کہ حلال کیا حرام کیا. انسان کو اس کی کوئی فکر نہیں، صرف پیسہ ہو چاہے کیسا ہو، چاہے ایسا ہو جیسا ہو، چاہے کوئی گجراتی بھینسا ہو، پیسہ آنا چاہیے، کچھ نہیں، چاہے حرام کا ہو حلال کا ہو. یار حضور سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے اختیار میں میری جان ہے، جو شخص حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، سمجھ لیجیے کہ 40 دن تک اس کی کوئی دعا، کوئی نماز، کوئی ذکر و اذکار قبول نہیں ہوتا. کوئی آسان ہے؟ اس بات کو اپنے فکر میں رکھیں. اپنے بچوں کو حرام سے دور رکھیں، حلال رزقوں کی تلاش کرے. اللہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے اس کا انتظام وہ کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے.
ارے ایک پرندوں کو وہ کہیں نہ کہیں سے وہ کماتا ہے، کچھ نہیں کرتا، اس کو غذا دے سکتا ہے۔ ارے آپ کو تو اتنی ساری چیزوں سے اللہ نے نوازا، کس چیز کی کمی دی آپ کو؟ 2 آنکھیں ہیں، 2 ہاتھ ہے، 2 پیر ہے، ماشاءاللہ اچھی طاقتور بنایا۔ ہاں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ خوبصورت، طاقتور، لاجواب، ہر چیز سے زیادہ آپ کو بنایا ہے، مگر اس کی تمیز نہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ میرا بچہ، میرا باپ، میرا اہل خاندان پاک پوتر ہو، اطاعت گزار ہو، ہر چیز کی پابندی کرے۔ یار سوچنے والی بات ہے، کھلاتا حرام کا اور کہتا نیک صالح ہو۔ بتائیے، چراغ میں پانی ڈال کے روشنی کی تلاش میں انتظار کر رہے ہیں۔ اب بتائیے، چراغ میں اگر کوئی شخص پانی ڈالے اور پھر کہے روشنی کا انتظار ہے، تو روشنی آئے گی؟ آئے گی؟ یہاں آتی ہے؟ نہیں آئے گی۔ انسان ہر آہذاری سے اپنے رب کی بارگاہ شرفیت میں اس چیز کو اپنے ذہن و دماغ میں بھر لیں کہ جس چیز کو میں کر رہا ہوں شاید یہ غلط ہو سکتی ہے چیز، اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میں حلال کھا رہا ہوں یا حرام کھا رہا ہوں، کم سے کم اس کی تمیز تو آپ کو ہونی چاہیے۔ ایک شعر بہت پہلے ایک شاعر نے پڑھا تھا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اب بتائیے، بہت زیادہ کھانے سے تھوڑا کھانا بہتر ہے اگر وہ حلال کا ہے۔ حرام کے تلاش میں مت رہیے، ورنہ قبر میں وہ ٹھوکائی ہوگی کسی کا باپ نہیں بچا سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھیں گے قبر میں کوئی کام آئے گا میرا؟ یہاں سے ہم بھر کے جائیں گے، حرام ٹھوس کے جائیں گے، اور وہاں اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کبھی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تک اگر پہنچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اپنے جسم میں حلال روزی ڈالے، حلال، حرام سے آپ کا کوئی پاک پوتر عمل بننے والا نہیں ہے۔ جس نے اگر اچھا ایک بات ہے، کسی نے کہا کہ حرام اور حلال میں تمیز جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ہوتی ہے، لیکن انسان کو جب مصیبتیں آ جاتی ہے تو پھر اس کو جو ہے حرام کھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ارے یار عجیب حال ہے، حرام کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ سمجھ لینا کہ ایسے سچویشن میں بھی، ایسی گھڑی میں بھی اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ کہاں تک پہنچنے والا ہے، میرا بندہ کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو لے لیجئے، مگر پھر بھی صبر کا دامن چھوڑا نہیں، حلال ہی کھائے، حرام کا ایک لقمہ گیا نہیں۔ تو اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نیک صالح، اللہ کی عبادت گزار، اطاعت گزار، ہر وقت اللہ اس کو کہیں نہ کہیں سے رزق حلال دے ہی دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی بھی طرح کا کوئی عالم دین بنوں، انجینئر بنوں، ڈاکٹر بنوں، بیرسٹر بنوں، عقلا بنوں، جج بنوں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو ایسی چیزوں کی تلاش کرنی ہے۔ اگر کریں گے، چاہتے ہیں کہ میرے اوپر یہ چیز گامزن ہو، تو آپ کو حلال رزق کی تلاش کرنی پڑے گی۔ آپ اگر چاہیں گے کہ میں حرام کما کر کے اتنی بلندی تک چلے جاؤں، تو ہو نہیں سکتا۔ بلندی تک چلے تو جائیں گے لیکن ٹھہر نہیں سکتے وہاں پہ۔ بلندی پہ جانا کوئی کمال نہیں، وہاں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو حرام رزق کی تلاش میں مبتلا کر لیتا ہے، انسان کے جسم میں جیسے ہی غذا آتی ہے اسی طرح اس کی عقل، سوچ، اس کی تقدیر بدلتی ہے کہ انسان کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ ایک لقمہ غذا جائے گا تو سوچیں گے کہ ایک لقمہ سے کچھ ہونے والا نہیں۔ ارے وہی چیز جب آپ کے سارے نسوں میں گردش کرے گی تو وہ چیز پورے بدن میں پھیلی، پھر اس کا اثر کتنے لوگوں تک پہنچنے والا ہے؟ خاندان در خاندان، خاندان در خاندان تک یہ چیز جائے گی، یہاں تک کہ قبر تک بھی لے جائیں گے وہ چیز۔ آپ اگر اس چیز کی تمیز کر لیے ہوتے آپ تو یہ نوبت نہیں آتی۔ انسان کو سکون نہیں، کہتا آرام نہیں ملتا ہے،
طرح طرح کی چیزوں میں پریشانی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ بتاؤ، تم نے تو سب بھول بیٹھا ہے، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا، رسول کے فرما بردار کو چھوڑ دیا، کسی چیز کو یاد رکھا؟ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ریزن کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ حلال رزق کھاؤ، حرام کو ترک کرو، چھوڑ دو، اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرو کہ یا اللہ ہمیشہ مجھے جب تک میری زندگی رہے اس دنیا میں صرف حلال رزق میرے پیٹ میں جائے۔ آپ سوچیں گے کہ حلال حرام کی تمیزوں میں کوئی اثر نہیں رہا، بہت اثر ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو وہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے اس دعا کے لیے کہا انہوں نے ان سے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ جب بھی تم اپنے لیے اپنے حق میں دعائے اعمال کرنا تو ایک چیز ضرور بول دینا دعا میں۔ وہ چیز کیا ہے؟ یا اللہ جو رزق آئے میرے پاس، جب میں اس کو سرچ کروں، تلاش کروں، تحقیق کروں تو بڑے ناموس و رسالت کے بعد بھی یہی نکلے کہ یہ چیز جو ہے ہماری حلال ہے، حرام نہیں۔ اگر آپ کسی طرح کی بھی کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، بہت زیادہ کماتے ہیں آپ، تکلیفیں شدتیں بڑھ جاتی ہے، آزاری ہوتی ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں 10 لاکھ روپے کماتا ہوں، میرے پیسے آئے ادھر سے گئے کدھر سے یہ مجھے معلوم نہیں، تو کبھی آپ نے سوچا کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنے آپ پہ جھانک کے دیکھا کہ یہ روزی جو میرے پاس آئی، یہ رزق آیا میرے پاس، تو اللہ کو یہ منظور ہے کہ نہیں؟ کہاں سے آئی؟ کبھی تلاش کیا؟ نہیں۔ ابھی ناگپور میں ایک جو ہے گنے کی ٹرک پلٹ گئی تو 3 بچہ اس گنے کی گاڑی میں چلا گیا، اس کے اوپر انہوں نے سوچا کہ جب تک یہ گاڑی پلٹی ہے، ایک تو گاڑی پلٹ گئی، لوگوں کی جو ہے موت کا انتظار اور ڈر رہے ہیں، قبر کا حال مردہ جا رہا ہے، اور 3 بچے ایسے تھے جو اوپر چڑھ گئے، بولے کہ 3 ہی نکال کے لیں گے۔ بچے کی عادت ہی ایسی ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ بیٹا تمہاری جان جائے گی، 3 گنے کے چکر میں اپنے آپ کو تباہ و برباد مت کرنا۔ تو اس کا باپ نکل گیا، باپ تھوڑا سا عقل کا کمزور تھا، انہوں نے بولا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نکال لے چلے جائے۔ پتہ ہے بچہ جو ہی اس کو نکالنا چاہا، پتہ چلا کہ گاڑی دوسری آ کے ٹکرا دی، مر گیا 3 بچے۔ ایسی چیزوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ جب موت کسی کو آتی ہے تو یہ کہہ کے نہیں آتی ہے کہ میں آ رہی ہوں تمہارے پاس، کبھی نہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ پاک صاف حلالیت میں رکھو۔ اللہ کا بلاوا جب بھی آ جائے تب یہ آنکھیں بند ہوگی، چلے جانا ہے۔ کوئی دیکھ کر کے نہیں آیا ہے کہ میں حلال کھاتے مروں گا یا حرام کھاتے مروں گا، کبھی بھی جا سکتی ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ تو اس لیے قرآن میں آیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے پیٹ کا غذا جو ہے وہ حلال بناؤ، حرام میں بہت ہو جائے گا۔ اچھا، سکون ایک 10 لاکھ کمانے والے کو دیکھ لیجئے اور ایک 350 روپے کمانے والے کو دیکھ لیجئے، ایک 350 کمانے والے کو دیکھ لیجئے، مگر جو سکون، جو راحت، جو آرام 350 روپے کمانے والے کو ہے وہ 10 لاکھ کمانے والے کو ہے۔ کبھی سوچا آپ نے؟ یار ایک مزدور دن بھر دھوپ نے اپنی پیٹھ کو جلا کے راکھ کرتا ہے، پھر رات میں آتا ہے سوتا ہے، پوچھنا ذرا ان سے کہ آپ کو نیند کیسی آئی دن بھر کام کر کے؟ نیند کی لذت اس کو معلوم ہے، پھلوں کی لذت اس کو معلوم ہے، اس کا ذائقہ وہ جانتا ہے۔ 10 لاکھ کمانے والا وہ تو ایک کرسی میں بیٹھتا ہے، وہ سوچتا ہے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں کس طرح کروں گا، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کیسے کروں گا، ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے۔ تو اسی میں تو بتایا گیا کہ سکون نہیں ہے۔ جب سکون نہیں ملا تو 10 لاکھ کمانے سے مجھے فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ نہیں۔ ہمارے پاس صرف پیسہ ہے، جہاں سے بھی آ رہا ہے،
میرا باپ لا کے دے دیا, پوچھا نہیں میں کسی سے, یا کہاں سے لایا ہے پیسہ, کوئی تمیز نہیں. کبھی پوچھیے, کہیں سے بھی آئے آپ کے پاس, تحقیق کریں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ قبر میں چلے جائیں گے, سب کو جانا ہے, ابھی نہیں جانا ہے, جانا ہے, جب بھی جانا ہے, تو جب آپ قبر میں جائیں گے 40 دن کے بعد آپ کا پیٹ پھٹ جائے گا. وہ منظر دیکھیے, 40 دن کے بعد آپ کا پیٹ پھٹ جائے گا. جو حلال رزق ہوگی وہ ایک طرف, جو حرام ہوگی وہ ایک طرف. فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ حلال بھی کمایا ہے, حرام بھی کمایا ہے, مگر انہوں نے ایک لقمہ کی وجہ سے پورے حلال رزق کو تباہ کر دیا. لہذا رب کی ندا ہوگی کہ اس کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دو اور وہیں پہ ڈال دو. قیامت کا منظر ہوگا یار. ہمیں سوچنا چاہیے, ہمارا معاشرہ اتنا بدل چکا یار, حد ہو گئی ہے. سکون ختم, اطمینان ختم, راحت ختم, یہ ساری چیز ہم سے درگزر ہوتی جا رہی ہے. حضرت گوری شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ آتے ہو تو کبھی بھی آئیں آپ تو اپنے اندر جھانک کے آیا کریں کہ اتنی بڑی بارگاہ ہے, اگر میں یہاں آ رہا ہوں تو میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ اللہ جانتا ہے, یہ اللہ جانتا ہے. حضرت گوری شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اگر آپ کی دعا کو قبول کروائیں گے تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کی مرضی ہوگی وہ ان کی مرضی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پھیلا رہے ہیں, میں جو مانگ رہا ہوں وہ دے دیں گے. کسی کے باپ کی اوقات ہے کہ زبردستی کسی سے دعا قبول کروا لے؟ انسان کی فکر غائب ہو گئی یار. اپنے آپ کو سدھاریے کہ میں کیا کر رہا ہوں. بیتی ہوئی زندگی کے بارے میں سوچیں آپ کہ حلالیت ہے کہاں سے, آئی کہاں سے, کتنا دیا گیا, کتنا لے گئے, یا تو بولے لاؤ دیتے ہیں. یار حد ہو گئی ایک دم. انسان اپنے آپ کو سوچ نہیں پایا آج تک, سکونیت ختم ہو گئی. ہماری نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں, یقین نہیں ہوتا ہے, نماز میں دل نہیں لگتا ہے. دل لگے گا کیسے یار, ہمارے پیٹ میں تو حرام ہے. حرام کبھی میں نے سوچا, کبھی نہیں. انسان ایک پل کے بارے میں سوچے کہ میں بیتی ہوئی زندگی میں کیا کھایا, کیا دیا, کیا پہنایا. حضور کے ایک صحابی تھے, آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں, ابھی ٹائم ہے بھی ہے نا. حضور کے ایک صحابی تھے حضرت ابو دجانہ. آپ جو ہے ابو دجانہ امام الانبیاء کے پیچھے پوری زندگی نماز پڑھتے رہے. سنیے گا, غور سے سنیے گا. پوری زندگی آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے, مگر فجر کی نماز میں آپ جو ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے, آپ اٹھ کے چلے جاتے. حضور کے صحابی نے شکایت کی, یا رسول اللہ ابو دجانہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں لیکن دعا سلام کلام میں شامل نہیں ہوتے, آخر وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اب کی بار جب ابو دجانہ آئے تو اسے روک لینا. دوسری نماز میں آئے, روک لیا گیا. سرکار نے فرمایا کہ ابو دجانہ تم سے کچھ میری شکایت ہے. شکایت یہ ہے کہ آپ میرے پیچھے نماز تو پڑھتے ہیں, جو ہی میں نماز مکمل کرتا ہوں آپ سلام پھیرنے کے بعد چلے جاتے ہیں. ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے, آپ بتائیے. وہ حضور کے صحابی تھے, کوئی عام فہم آدمی نہیں. اور صحابی کا مرتبہ کتنا ہوتا ہے, کتنا بلند ہوتا ہے. تو حضرت ابو دجانہ کہنے لگے, یا رسول اللہ میں ایک غریب ہوں, میرے پاس اتنی دولت کا انبار نہیں ہے, اور میں جو بھی کھاتا ہوں حلال طریقے سے, اس لیے کہ آپ کی سنت کو میں نے پڑھا ہے, دیکھا ہے لوگوں کو کرتے ہوئے. حضرت ابو دجانہ حضور سے بات کرتے ہوئے رو پڑے, بولے کہ بتا, کھل کے بتا ریزن کیا ہے. پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ
آج کل مدینے میں ہوا چلتی ہے اور ہمارے آنگن سے تھوڑی ہی قریب ایک جو ہے کھجور کا درخت ہے، اور وہ میرا نہیں ہے، میرے پڑوسی کا ہے۔ پھر ریزن کیا ہے؟ بولے کہ ہوا چلنے کی وجہ سے وہ کھجوریں جو ہے میرے آنگن میں گرتی ہے، تو میں فجر کی نماز کے سلام پھیرنے کے بعد اتنی جلدی اسپیڈ سے اس لیے چلے جاتا ہوں تاکہ بچے کی آنکھ نہ کھلے اور وہ نہ لے پائے، اس لیے کیونکہ مجھے مالک کو دینا رہتا ہے، اور اس کھجور کو دینے سے مجھے وہاں سے کوئی اجرت مل جاتی ہے، اس لیے میں یہاں سے چلے جاتا ہوں۔ حضور کہنے لگے کہ ایک کام کرو، جس کا یہ درخت ہے اسے بلاؤ۔ اس کو بلائے تو حضور نے فرمایا کہ ایک کام کرو، یہ 10 درخت جو تمہارا ہے 9 رکھ لے، ایک درخت ابو دجانہ کو دے دے، تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں 10 کھجور کا درخت دے دوں گا۔ لیکن خبیث نے انکار کر دیا اس نے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ ایک کام کر، مدینے کے فلاں باغ میں میرا باغیچہ ہے، وہاں سے تم 10 درخت دے لے۔ تو آپ تیار ہو گئے؟ حضور نے فرمایا تو انکار کر دیا، حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے تو مان لیا۔ تو حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے کہا تو آپ کی بات کو رد کر دیا اس نے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق جب کہے تو انہوں نے مان لیا۔ ریزن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا دجانہ کوئی بات نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، دجانہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، خیال رکھ۔